اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم. ایصال ثواب کے لیے جو محفل کی جاتی ہے ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے اور نفع دیتا ہے، جو کرتے ہیں ان کو بھی رب کریم اجر دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص جنت کے بھی حصے ہیں، طبق ہیں، 100 طبق، ہر 100 میں 100 طبق، تو وہ 6 طبق میں تھا. کچھ دنوں کے بعد ان کی ترقی ہوئی اور اوپر والے طبق میں چلے گئے. تو پوچھا گیا کہ یہاں تو کوئی نماز نہیں، ذکر نہیں، فکر نہیں، کوئی ثواب نہیں، آپ کا درجہ کیسے بڑھا؟ تو شخص نے کہا کہ میرے جو عزیز قریب ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو بھائی ہیں، میرے جو بچے ہیں، میرے جو دوست و احباب ہیں، وہ مجھے ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے میرا درجہ بلند فرما دیتا ہے. تو پوچھا گیا ان کے لیے بھی آپ کو کچھ نے کیا؟ کہ ہاں. کیا جنہیں اللہ رب العالمین کا فرمان لے کے فرشتے میرے پاس آئے کہ فلاں فلاں تیرے دوست نے، فلاں فلاں تیرے عزیز نے، تیرے بچے نے تیرے لیے قرآن خوانی کا بندوبست کیا، طعام و قیام کا بندوبست کیا، ایصال ثواب کیا. احکم الحاکمین رب العالمین راضی ہوا اور تجھے اس اجر کے وجہ سے درجات کی بلندی عطا فرما دیے. آپ اوپر چلیں. تو میں نے عرض کی بارے اللہ میں اوپر کیسے جاؤں؟ احکم الحاکمین فرمائے گا کہ آپ کو اجر ملا ہے، آپ کے عزیز قریبوں نے دوست و احباب نے کیا ہے. میں ان سے بھی راضی، آپ سے بھی راضی. بارے اللہ بس مجھے ایک وعدہ فرما دی، جس نے میرے لیے بندوبست کیا قرآن خوانی کا، درود شریف کا، نعت خوانی کا، جلسے کا، طعام کا، جس نے بندوبست کیا، خدمت کی، تعاون کیا، حصہ ملایا، بارے اللہ ان کو بھی تو درجے کی بلندی عطا فرما دے گا. اللہ کی رحمت بے حساب ہے. ویسے بھی کہتے ہیں علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ رحمت خدا بہار میں بھی کہا، روکنا نہیں مانتی، دولت نہیں مانتی. اللہ کی رحمت کوئی بہانہ نہیں. اللہ کی رحمت بہانہ مانتی ہے، کوئی سبب مانتی ہے، کوئی بہانہ بن جائے کہ میں بندے کو بخش دوں، بندے کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا دے، بندے کے لیے کوئی زبان کھول دے، تو قرآن کی تلاوت کر دے، تو دعا کا بندوبست کر دے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ بندے کے لیے کچھ کرے تو میں ان کو بخش دوں، ان کی درجات کی بلندی عطا فرما دوں. تو آج کی یہ جو محفل نوری محفل ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے پاک ذکر کی محفل، اللہ اور اللہ کے حبیب کے پاک ذکر کی محفل جہاں ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمت وہاں برستی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہاں اللہ کا کرم ہی کرم ہوتا ہے. ویسے بھی اللہ کے کامل و اکمل، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، یہ آپ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہ نہ سمجھا کوئی محبوب بندہ ہے، نہیں، آپ سب محبوب بندے ہیں. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے پاک ذکر کی محفل ہے. تو اس میں بلانے والی ذات بھی وہی ہے، جس کا ذکر ہے، جس کی محفل ہے، جس کی شان بیان کی گئی ہے، جس کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. کبھی تو یہ فرماتے ہیں علماء کرام اور ناطقان حضرات کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کوئی نہیں آتا.
مرحوم مغفور گلوکاری صاحب کے قریبوں کے لیے آپ نہیں آئے، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر سننے کے لیے آئے۔ آپ نہیں آئے، آپ کو بلایا گیا، اور جب کوئی بلاتا ہے تو مدینے والی سرکار بلائے تو کیا کچھ نہیں دے گا، اگر اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ مشہور قصہ ہے شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر پٹھان، جس کو پیر پٹھان کہتے ہیں، خواجہ سیالوی صاحب ہیں، کامل احمد علی، اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے معتقدین محبین متوکلین کے ساتھ جا رہے تھے، ذکر کی جھنگار تھی، اللہ اللہ کی پکار تھی، اللہ ہو کی جھنگار تھی۔ ویسے بھی اللہ کے بندے جہاں جاتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ بزرگان فرماتے ہیں اللہ اللہ کرتے، اللہ اللہ کرتے وہ نظر آیا مجھے، میں جو گم ہوا تو نظر آیا مجھے۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے اللہ اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے ذکر جاری و ساری تک جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت تھا، شجر تھا، بیری کا تھا، اس میں بیر بھی پکے ہوئے تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے اس بیری کے درخت کو شجر کو پتھر لگا رہے تھے کہ بیر گرے تو ہم بیر کھائیں۔ ایک پتھر پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر میں آ کے لگا، تو مریدین نے ان بچوں کو پکڑ لیا، معتقدین نے ان بچوں کو پکڑ لیا کہ ہمارے مرشد کے سر میں پتھر آ کے لگا ہے۔ لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ رحمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ اے میرے کریم، تو جب میرے دوست کو دیکھے گا، میرے دوست کو ملے گا، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ رحمت والے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اے موسیٰ، جب تو میرے دوست سے ملے گا تو ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس دو خزانے ہوں گے، کون سے؟ ایک رحمت والا خزانہ ہوگا، ایک لدنی علم والا خزانہ ہوگا۔ پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدین کو حکم کیا کہ ان بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ بچہ پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا، اور پیر پٹھان نے اس پہ اپنے نگاہ کرم ولایت والی نگاہ ڈال دی، جو نہ تیرا راہ دے واقف اوروں کے حاجی بن گئے، جو نہ تھے راہ دے واقف اوروں کے حاجی بن گئے۔ راہ کیا نظر تھی جو مردوں کا مسیحا کر دیا۔ اللہ والوں کی نگاہ کیا ہوتی ہے، جب اس بچے پہ پڑی تو اس کو اللہ کا ولی بنا دیا، اللہ کا ولی بنا دیا۔ تو مریدین نے عرض کی ہمارے آقا محبوب مرشد کریم یہ کیا ہے؟ اس نے تو پتھر مارا، آپ نے ولایت عطا فرما دی۔ پیر پٹھان نے فرمایا یہ پتھر کس کو مار رہا تھا؟ بیری کے شجر کو، درخت کو مار رہا تھا۔ کیوں مار رہا تھا؟ کہ بیر دے دے، بیر گرے تو ہم کھائیں، کہ بیری کو پتھر مار رہے ہیں کہ بیر گرے، بیر ملے۔ وہ پتھر مجھے گرا، مجھے لگا، میرے سر پہ لگا، میرے پاس تو بیر
عنایت دے دی. جس کے پاس ہوتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہاں آنے والوں یہ مصطفیٰ کریم کے ذکر کی محفل میں آئے. سارے ثواب مرحوم محفوظ رکھا صاحب کے محفل ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ کی ہے، ذکر خدا کی محفل ہے، ذکر اولیاء کی محفل ہے، اس میں آئے ہو. تو آپ کو کون عطا فرمائے گا؟ کریم النبی فرمائے گا جو سارے خزانے ان کے ہیں. شاعر یہ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ خزانے رحمت کے بٹ رہے ہیں، نبی ہمارا بڑا تقی ہے. خزانے رحمت کے بٹ رہے ہیں، نبی ہمارا، علی ہمارا، ولی ہمارا بڑا تقی ہے. یہ کریم کی ہے کرم نوازی، یہ کریم کی ہے کرم نوازی، یہ گولی ہماری بھری ہوئی ہے. یہ ادھر ادھر نہ پھرو گدائے. کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر ادھر کہاں جائے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کیا فرماتا ہے؟ پھر سے انور کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تو کہاں گر رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے اپنے کریم رب کو چھوڑ کے. ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو؟ ادھر ہی آؤ. میں جو آیت پڑھی قد افلح من تزکا. ہم کہتے ہیں کامیابی دولت میں ہے، کامیابی منسٹری میں ہے، کامیابی وزیری میں مشیری میں ہے، لیکن خالق کل مالک کل وہ عہد بے سمد، عہد سمد بے نیاز بے پرواہ بادشاہ فرماتا ہے نہ کامیابی دولت میں ہے نہ دنیا میں ہے. کامیابی چاہتے ہو اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح من تزکا. کامیاب ہے وہ جو تقوی والے، جو پرہیزگاری والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کو راضی رکھنے والے ہیں. کامیاب ہے وہ جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ حدیث میں آتا ہے جو ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں. اور ذکر کرنے والے کو اجر کتنا ملتا ہے؟ میرے آقا و مولا طہا کے تاج والے، یاسین کے سہرے والے، والضحا کے چہرے والے، واللیل کے زلفوں والے، مازاگر بسر کے میروں والے، علم نشرح کے سینے والے، مزمل کی چادر والے، یسرف کو مدینہ بنانے والے، یسرف العصر کے زندگی والے. مکی نبی مدنی نبی نے فرمایا جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کا پاک ذکر جس نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، اس کے اعمال نامے میں اتنا اجر لکھ دیا جائے گا کہ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ اس سے نہیں آئے گا، ان سے زیادہ ان کا اجر ہوگا. من تزکا وذکر اسمہ. اور کامیاب ہیں اللہ کے ذکر کرنے والے ذاکرین، شاکرین اور صابرین بندے. فصلہ. اور کامیاب ہیں وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ادا کرتے ہیں نماز کو. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین. مومنون کے لیے معراج نماز ہے. میرے آقا مولا کو اللہ نے معراج عطا فرمایا، اللہ کو دیکھ کے آیا، اللہ کا دیدار کر کے آیا. تو فرمایا کہ میری امت تیرے لیے معراج کا تحفہ لے کے آیا ہوں. اے کون سا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ابھی تو یہ شاعر کہتے ہیں، نعت خوان پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اصل نماز ہے یہی
اصل نماز ہے یہی، وصل نماز ہے یہی، تو میرے روبرو میں تیرے روبرو، بندہ خدا کے روبرو، خدا بندے کے روبرو، بندہ خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ نظارہ بھی ہوگا، یہ نماز بھی نماز ہے، یہ نماز جو ادا کرتے ہیں ہوتے فرض پہ ہیں، ان کا مقام عرض پہ ہوتا ہے۔ خاصیتوں کا میں نے ابھی ذکر کیا اللہ کے پاک قرآن سے، ایک تقوی، ایک اللہ کا ذکر، ایک نماز۔ یہ کامیابی ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ نصیب ہو جائے، ہمارے بچوں کو نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہم سب کے عزیز دوستوں کو یہ نصیب ہو جائے، اور ان نصیب ہونے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔